ہوگا آیت نمبر 110 تک 108 ہم نے آیت نمبر 108 پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. اب اس آیات میں منافقین کی ایک نہایت یعنی شریر اور بہت ہی کیا کہتے ہیں بہت ہی بری جو ہے وہ شرارت کا اور ذکر ہے، اور ان کا جو بہت ہی شریر گروہ تھا اس کا ذکر ہے کہ جنہوں نے خطرناک سازش کے تحت جو ہے وہ ایک مسجد عمارت بنائی جس کا نام انہوں نے جو ہے وہ مسجد رکھ دیا. تو اس واقعے کی تفصیل دیکھیے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں اوس و خزرج دو بڑے بڑے قبیلے تھے نا مدینہ میں، انہی میں سے انصار اور انصاری صحابہ نکلے اور بعد میں یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. تو قبیلہ خزرج میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو عیسائی ہو گیا تھا، کہ ہے تو یہ کافر لوگ تھے نا، بعد میں انصار بنے، تو یہ عیسائی ہو گیا تھا ابو عامر، اور اس نے رہبانیت کی اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی. اور اسی ابو عامر کے بیٹے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. آپ نے سنا ہوگا انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا، ٹھیک ہے، تو ان کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں غالباً جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کیا واقعہ تھا، کیسے شہید ہوئے تھے، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، مجھے کل آپ لوگوں نے بتانا ہے، سنانا ہے. اگر ابھی کسی کو معلوم ہے تو وہ بتائیں، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کل بات ڈال دیتے ہیں کہ ان کو غسیل الملائکہ کیوں کہا جاتا ہے، کہ ملائکہ نے انہیں غسل کیوں دیا، اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ ان کا نام رکھا گیا. تو وہ ان کے بیٹے تھے، یہ اس جو عیسائی ہو گیا تھا ابو عامر ان کے بیٹے. اچھا، یہ تو اسلام تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معرکہ ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست پہنچے، اور کوئی ایسی سازشیں کرتا تھا کہ بھئی ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ کسی طریقے سے مدینے پر حملہ ہو جائے اور یہ لوگ چلے جائیں یہاں سے اور ختم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے کی اس کی سوچ تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے بھی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی طرف دعوت دی، لیکن اسے قبول نہیں کی، اور قبول کرنے کی بجائے دشمنی پر، عناد پر اور بغض پر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھ لیا، اور ایسا حریف کہ بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گیا کہ کسی بھی طرح کے سے ان کو بس جو ہے وہ شکست دینی. جنگ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس سب میں اس سے مسلمانوں کے خلاف جو بھی لوگ کھڑے ہوئے، قبائل کھڑے ہوئے، ان کی اس نے اسلحے کے ساتھ ہر طرح سے اس نے مدد کی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے بس شکست ہو. اب اس نے کیا کیا، جب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا. اس نے نعوذ باللہ اس نے ایک اتنی عجیب بات کی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو یا پھر اس طرح ہو کہ وہ اپنے اولاد اور اپنے بال بچوں کے علاوہ یعنی اجنبی جگہ پر جا کر مرے، ٹھیک ہے، وہ اس نعوذ باللہ اس سے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو یا پھر جو حق پہ نہ ہو. تو یہی ہوا، اسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب اس غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو یہ اب بالکل ہی وہ کیا نا امید سا ہو کر شام کی طرف چلا گیا. پھر وہاں شام کے سے منافقین کو اس نے خط لکھا
کہ میں شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ بھی ایسے مشورے کی جگہ بناؤ، مشاورت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور ویسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کے تم لوگ آپس سے مشورہ کر سکو اور تم لوگ کی ایک اکٹھ ہو سکے۔ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا محاذ بناؤ کہ روم کا بادشاہ بھی حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو، ایسی جگہ بنا لو جہاں پہ تم اپنا اسلحہ بھی اکٹھا کر لو اور تم لوگ وہیں مدینے میں بیٹھے بیٹھے اندر سے وہ اسلحہ فراہم کرو اور ان کی مدد کرو۔ اسی نے پھر یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر ہی یہ مسجد کے نام پر کوئی جگہ بناؤ جہاں جو بغاوت کے نام پر جو بغاوت کا مرکز بنے، اور مسلمانوں کے لیے ہم وہاں پر مشورے کریں اور خفیہ طور پہ ہتھیار بھی وہاں پہ سے تاکہ وہاں پہ جمع کر لو، اور وہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی سفیر بٹھا دیں گے جو آئے گا اور خبر دے گا ادھر کی ادھر جو ہے ساری بتائے گا، ٹھیک ہے۔ میں بھی اپنا جو ہے یہاں سے ایک سفیر بھیجوں گا جو یہاں سے مجھے خبریں پہنچائے گا آگے۔ ظاہر موبائل کے دور نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی تھا نا کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کٹ کرنا تھا، تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے جو ہے وہ مشاورت کرنی تھی۔ اچھا، اب یہ دیکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کو کہ بھئی یہ مسجد ہے، یہاں پر آئے جائے، یہاں پہ کوئی ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، انہوں نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور منافقین گئے، کوئی 12 منافقین تھے، ان میں سے کچھ گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء مسلمانوں کو دور پڑتی ہے، اور جو کمزور ہے، ضعیف ہے، اور وہ نہیں زیادہ دور تک جا سکتے، تو ہم یہ قریب مسجد بنا رہے ہیں، اسی کے قریب، اسی علاقے میں تھوڑے سے دور ہم بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ برکت کے لیے نماز آ کے پڑھ جائیے تاکہ سب مسلمانوں کو تسلی بھی ہو جائے اور وہ وہاں آ کر نماز پڑھ لیا کرے، وہاں پر بھی نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تو تبوک کی تیاری میں مصروف ہوں، ابھی تو نہیں میں پڑھ سکتا، ہاں واپسی پہ غزوہ تبوک کے بعد تب واپسی پر میں جو ہے وہاں پہ نماز پڑھوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ لیکن جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ منورہ سے کچھ دور مقام پر ذو اوان کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی اتخذوا مسجدا وضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تو یہ والی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فیہ ابدا، اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کے پر آپ کبھی بھی اس پہ کھڑے نہ ہو، اس پہ قیام نہ کریں، اس کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ آگے آیات دیکھ لیجیے پہلے، لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين۔ اے پیغمبر، تم اسلام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مسجد زرار کے بارے میں دیکھیے پہلے، اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے اس سے سر۔ اچھا، مسجد زرار کا لفظ آیا اس میں۔ اچھا، اس مسجد زرار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو، تو یہ حضرات اسی وقت گئے اور اس عمارت کو ڈھا کر اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ یہاں پہ تفسیر مظہری میں ایک حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو یہ مسجد زرار کی جو جگہ تھی وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ عاصم ابن عدی کو ان کو اجازت دی کہ اس جگہ پہ اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کے متعلق قرآن پاک کی آیات نازل ہو چکی ہیں، تو میں اس وہ منحوس جگہ ہے، اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محتاج صحابی تھے ثابت بن اکرم، وہ ضرورت مند تھے، تو ان کو کہا کہ تو وہ یہاں گھر بنا لے۔ انہوں نے وہاں گھر بنایا، لیکن انہوں نے جب سے وہاں گھر بنایا تو ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا، یا بچہ ہوتا تھا تو کوئی زندہ نہیں رہتا تھا۔ تو اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں اس جگہ پر کوئی جانور بھی بچہ نہیں دیتا تھا، مرغی انڈے دیتی، انڈے بچے بھی نہیں دینے کے قابل نہیں رہتی تھی، کہ کبوتر اور کوئی جانور بھی اس میں اگر رکھا جاتا تھا تو پھولا پھلتا نہیں تھا، وہ لاغر ہو جاتا تھا مزید۔ تو ابھی تک آج تک وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی
وہ مسجد قبا کے قریب جو ہے نا وہ یہ آج تک مسجد قبا کے جو قریب یہ والی جو مسجد زرار بنائی تھی وہ جگہ ویران پڑی ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ویسے کی ویسی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ مسجد زرارن ذکر کیا گیا، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ لفظ استعمال فرما کے بھی اللہ نے جو منافقین ہیں ان کو مزید ذلت و رسوائی ان کی بتائی کہ یہ دیکھیں انہوں نے مسجد زرار بنائی، ایسی عمارت بنائی جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اب اس میں 3 غرضیں ذکر کی گئی ہیں جس کی وجہ سے بتایا گیا کہ کیا غرض تھی اس کو ذکر کرنے کی کہ زرار کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ زرار اور ضرر یہ دو الگ ہیں۔ ضرر کہتے ہیں کہ ایک بندے کو فائدہ ہو رہا ہے نا اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا نقصان کر کے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کو ضرر کہتے ہیں۔ اور ضرار کہتے ہیں کہ اس کا اپنا فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ظاہر ہے مسجد زرار کیوں رکھا گیا کہ اس میں ان کو فائدہ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا نا، زرار دوسروں کو نقصان پہنچا رہے تھے، دوسروں کو نقصان پہنچانے میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انجام اس کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے، ان کا فائدہ اس لیے ہی نہیں ہوا کہ اس کو ڈھا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا کہ بھئی یہ تو ہے، یہ تو مسلمانوں کے آپس میں تفرقے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوسری غرض اس میں کیا کی تھی، تفریقا بین المؤمنین، یعنی مسلمانوں کے درمیان دو ٹکڑے مسلمانوں کی جماعت کے ہو جائیں، یہ مقصد تھا اس مسجد کا، اس عمارت کا، اس وجہ سے اس کو بھی ڈھانے کا حکم دیا گیا۔ پھر کیا تھا تیسری غرض، ارصاد لمن حارب اللہ، یعنی اس مسجد سے یہ بھی کام لینا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں پہ دشمنوں کو پناہ ملے گی اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازش کریں گے۔ تو اس مجموعے سے یہ ثابت ہوا کہ اس مسجد کو مسجد زرار قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ڈھا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ اب یہاں پر مقصد اصل میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں یہاں آئیں گے نماز پڑھیں گے، اور بلکہ مقاصد یہ 3 تھے، اس وجہ سے اس کو ڈھانے کا حکم دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب یہ اس آیت کو بنا کر کیا کہتے ہیں بنیاد بنا کر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی اس طریقے سے مسجد بنائے کہ بھی مقابلے میں بنا لے اور کسی کو دوسرے مسجد والے کے نمازی کم ہو اور اس کو کیا کہتے ہیں مومنین کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کرے گا، لیکن وہ مسجد بنا لے اس کو مسجد زرار نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو اس مسجد بنانے پہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر وہاں پہ کوئی نماز پڑھ لے گا اس کی نماز فی نفسی ہی جائز ہوگی، نماز اس کی جائز ہوگی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز بنا لی، یعنی فرض کریں کسی نے ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے یا ضد کی اناد کی وجہ سے مسجد بنا لی، اس کو وہ مسجد کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کو ہم یہ قرآن کی اصطلاح والی مسجد زرار بھی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس کی مشابہ کہہ سکتے ہیں لیکن مسجد زرار نہیں کہیں گے۔ اب پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تقم فیہ ابدا، اس میں قیام سے مراد یعنی اس پہ نہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے قائم ہونا ہے، یعنی یہاں پہ آپ نماز کی غرض سے ہرگز یہاں پہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات یہاں پر بھی نہیں آئے گی، یہ بھی بات پھر دوبارہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی اس طریقے کی مسجد بنائی جائے آج کل کے دور میں بھی ریا و نمود کے لیے، نمائش کے لیے اور ریاکاری کی غرض سے، تو اس میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ آگے کیا فرمایا کہ اس کے اندر لوگ ہیں، فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اچھا یہاں پر کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں۔ کون سی مسجد ہے جو زیادہ قابل ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھی جائے؟ مسجد قباء کی پہلی بنیاد رکھی گئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب آئے تو قباء کی بستی میں 14 دن گزارے تھے۔ ٹھیک ہے، مدینے پہنچنے سے پہلے قباء کی بستی میں 14 دن، تو یہ پہلی مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، یا اور اس کے مصداق میں مسجد نبوی بھی داخل ہے جو قباء سے مدینہ منورہ کے بعد تعمیر فرمائی، اور دونوں ہی تقوی کی بنیاد پر اور اللہ کی خوشنودی پر تھی، یعنی مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی بھی، تو دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں مفسرین کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، تو ابھی دونوں کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والا پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور ان کے جسم کی ظاہری پاکی بھی اس میں داخل ہے اور اخلاقی
اعمال کی بھی اعمال و اخلاق کی باقی صفائی بھی مراد اس میں لی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ نماز پڑھنے والے کو کہا کہ وہ وہاں پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے والے ہیں اور کیا کہتے ہیں تقوی والے ہیں۔ اس سے یہ ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی فضیلت کا اثر دار و مدار اس پر ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریا اور نمو نہ ہو اور اس میں کوئی غرض اور بھی داخل نہ ہو۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نمازیوں کے نیک اور صالح اور عالم اور عابد ہونے کی وجہ سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جس مسجد کے نمازی علماء ہو، صلحاء ہو، تقوی شعار ہو، اس میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر علماء پڑھتے ہوں نماز اور فقہا اور کیا کہتے ہیں تقوی شعار لوگ وہاں نماز پڑھتے ہوں تو وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے اس مسجد میں جا کر۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ایک منٹ ٹھہریے گا۔ قرآن پاک نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ جروفن حال، جرف، یہ دراصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ زمین یا زمین یا ٹیلے جو ہوتے ہیں نا، ٹیلے، اس کے کسی ایک حصے کو کہتے ہیں جس کا نچلا جو حصہ ہوتا ہے وہ پانی کے سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اوپر کھوکھلی سی مٹی ہو جاتی ہے اور نیچے جو ہے وہ کبھی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مٹی نیچے سے نکل جائے گی، کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہے، اوپر مٹی کا ڈھیر ہے لیکن وہ کیا ہے کسی بھی وقت وہ جو ہے مٹی وہاں سے نکل سکتی ہے، کھل سکتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر فرض کریں سمندر کے کنارے کسی نے اس کی ایسی جگہ پر وہ گھر بنا لیا، اب وہ نیچے سے پانی رستا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رس رہا ہے پانی، اور اوپر اس نے عمارت بنا لی ہے، تو اب وہ پانی جو وہ عمارت بنا لی تو عمارت کھوکھلی کھڑی ہوئی ہے نا، کیونکہ وہ نیچے پانی ہے اس کے اور وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر اس نے اگر بنا لی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی حال یہی ہے، ان کا بھی حال یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں منافق لوگ، نا پائیدار انہوں نے مسجد بنائی تھی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گر پڑی، اور وہ ایسی گر پڑی جیسے جہنم کی آگ میں گر گئی ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ دی ہے، تشبیہ دی ہے کہ اس کے بنانے والوں کے لیے ان کو جہنم کا راستہ انہوں نے ہموار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ واقعی اصل میں وہ جگہ جو ہے وہ جہنم میں گر گئی ہے، یہ حقیقت میں مسجد جو گرائی گئی تھی تو جہنم میں گری۔ اور کیا فرمایا گیا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے جو انہوں نے بنائی ہے، اسی کی وجہ سے ان کے شک اور نفاق کو یہ تعمیر جو ہے وہ ہمیشہ بڑھاتی رہے گی، جب تک ان کی زندگیاں نہ ختم ہو جائے، ان کا نفاق اور حسد اور غیظ غصہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتا ہی رہے گا، یعنی یہ ان کو بیماری بھی اور ان کو یہ سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا بھی، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات ہے کہ ان کے دل میں شک ہمیشہ ہی رہے گا اور ان کو جلائے کٹائے گا کہ بھئی مسلمانوں کو ہمارے اس راز کا پتہ چل گیا، اور مسلمان ہماری جو ہم مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے اس کا پتہ چل گیا، یہ ان کے دل اس وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی جب ان کو یہ تکلیف پہنچے گی کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کو موت ہی آ جائے گی، یعنی اتنے وہ پچھتائیں گے اس چیز کے اوپر۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والانجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کی اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، لہٰذا اپنے سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے کہ وہ کون ہے؟ کون ہے ان میں سے جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدودوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کوئی پوچھتا ہے ہم سے بھی کیا عمل کریں کہ جنت مل جائے، کیا عمل کریں کہ اللہ والے بن جائیں، کیا عمل کریں کہ صحابہ جیسے بن جائیں، کوئی پوچھتا ہے تو یہ دیکھیں اللہ نے خود عمل بتا دیے۔ توبہ کرنے والے بن جاؤ، بندگی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی حمد بیان کرنے والے بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کی تلقین کرتے تھے صحابہ، ویسے بن جاؤ۔ صحابہ کا چہرہ بننا ہے تو یہ اللہ نے صفات لکھ دی ہے، یہ کر لو۔ تو اب کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کریں ایسے عمل، کون کون سے مراقبے کریں، کون کون سے لمبے لمبے ورد کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ نیکی پہ آ جائے اور ہم اللہ والے بن جائیں۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ تم نے اللہ والے بننا ہے، میرے بندے بننا ہے، تو یہ کام کر لو، میرے پسندیدہ کام ہے۔ اور جب ان کاموں کو اختیار کر لو گے تو پھر میرے صحابہ کی طرح کی تمہاری بھی زندگی ہو جائے گی، اور ان کی طرح ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی خرید لے گا، تمہاری زندگیوں کو خرید لے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے، ان اللہ اشترا، ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیے اشترا۔ اتنا مبالغہ اور اتنی کیا کہتے ہیں، مبالغہ کہنی اتنی بلیغ آیات ہے کہ اللہ نے خرید لیے۔ یہاں پر ایک آیت کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بیعت عقبہ کیا تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور 11 تقریباً سال ہو گئے تھے نبوت ملی ہوئی، تو 11ویں سال مدینہ سے جب حج کرنے کا موسم آیا، مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کی۔ ان میں سے 4-5 لوگ ایمان لے آئے اور وہ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وعدہ لیا کہ وہاں جا کے تبلیغ کرو گے مدینے میں اور بتاؤ گے اور میری نصرت کرو گے اور میری کیا کہتے ہیں میری حفاظت کرو گے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے وہاں مدینے میں کیا کہتے ہیں اسلام کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لے آئے۔ پھر اگلے سال جب وہ آئے تو پھر بیعت عقبہ پہ وہاں پہ پھر دوبارہ وہ اپنے ساتھ 6-7 اور لوگوں کو لے کر آئے، انہوں نے بھی بیعت کر لی اسی چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے جو ہے وہ جو مقرر کردہ حدود ہے اس پر عمل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا انہوں نے عہد کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت ہوگی تو ان کی نصرت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی حفاظت اپنے مال اور اولاد کی سے بھی زیادہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس پر انہوں نے بیعت کر لی تھی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترا۔ اور انہوں نے پوچھا ان انصار مدینہ نے کہ بھئی ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کفر چھوڑ دیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے اور جو آپ نے فرمایا اس پر عمل کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے جب آپ وہاں پہنچیں گے ہمارے پاس، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جنت عطا کریں گے اس کے بدلے میں۔ تو اس پہ خوش ہو کے صحابہ نے جو ہے وہ یہ وعدہ کر لیا، اور میں سب سے کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ بات سن کے بھی ان لہم جنہ، یہ آیت سن کے سب سے پہلے حضرت برا بن معرور اور ابو الحسن اور اسد رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس معاملے پر بیعت کر لی کہ ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد پھر تقریباً کیا کہتے ہیں اگلے سال پھر جو ہے وہ زیادہ لوگ آئے، 40 لوگ تقریباً آئے،
اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ رضی اللہ عنہ کے مذاکر لوگوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کے اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو اس موقع پر پھر یہ والی آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیعت کر لی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اور اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر کیا صفات بتائی گئی ہیں ان کی؟ ٹھیک ہے، توبہ کرنے والے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں سائحون، اب دیکھیں اس کے اندر، چلے اس کو بھی کھولتے، تائبون، العابدون، حامدون، سائحون۔ سائحون سیاحت کرنے والے، ٹھیک ہے، اصل میں جو معنی ہے نا سیاحت کرنے والے، تو اس کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائحون سے سیاحت کے بغیر اس کی تفسیر روزہ رکھنے سے فرمائی ہے، اور یہی تفسیر متعدد صحابہ اور تابعین سے بھی منقول ہے کہ بھئی سائحین کا کیا معنی ہے، سیاحت نہیں ہے بلکہ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، سیاحت سفر سے ہے نا، یہ سفر میں بھی انسان جو ہے وہ کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معاملات اس کے وہ والے قائم نہیں رہتے جو وہ گھر میں رہتا ہے، تو اس لیے روزے میں بھی ان معاملات میں فرق آ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن میں کریم میں کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود اور اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے نے اس کام کو کہا ہے کہ درست کام بھی، نیک کام بھی، ان کو بھی ایک حدود میں رہ کر کریں گے، وہی پسندیدہ ہوں گے، اعتدال میں رہ کے۔ حد سے تجاوز کر دیں گے تو وہ کام بھی ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ گناہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کوئی اللہ کی عبادت میں کوئی انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ بندوں کے حقوق بھی پامال کرنے لگ جائے، بندوں کے حقوق کی نہ ادا کرے، تو وہ عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ کہتی ہیں کہ میں نماز بہت پڑھتی ہوں، میں نماز بڑی لمبی، فرض نماز بہت لمبی لمبی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں جانماز سے مجھے بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، میں دعائیں کرتی رہتی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھ سے بہت ناراض رہتا ہے، میں جیسے ہی جانماز کے پاس جاتی ہوں اس کا منہ بن جاتا ہے اور کیا ابھی پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگا دے گی اور بیٹھی رہے گی، نفل پڑھتی رہے گی، یہ ہے تو وہ۔ تو مجھے خود بہت اس بات پہ افسوس ہوا کہ بھئی نہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ کے بچے بھی ہیں چھوٹے، اور آپ بالکل فرائض ادا کریں، اور آپ کی شوہر کی خوشی کے اندر بھی آپ کی عبادت ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذمے آپ کا گھر دیکھنا، آپ کے اپنے بچے دیکھنا، اور آپ نے فرائض پورے کر لینا نمازوں میں، اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ولیوں کا درجہ دے دیں گے۔ تو وہ کہتی نہیں، میرا دل راضی نہیں ہوتا، یہ تو اس طریقے کی باتیں کر رہی تھی، تو باقاعدہ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ہمارے استاد جی بھی اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھایا کرتے تھے، گھروں کو بسانے والی، گھروں کے معاملات کو صحیح کرنے والی۔ تو دیکھیے جی، شوہر کا حق بہت بڑا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کا بھی اگر حکم دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بعد شوہر کو دیتے نا۔ تو اب وہ اگر نہیں پسند کر رہا کہ تم مصلی پہ اتنی دیر تک بیٹھی رہو، ٹھیک ہے، ہاں اگر اتنا ہی ہے تو راتوں کو جا کے تہجد میں بیٹھ جاؤ، اور وہ اس ٹائم میں بھی اگر شوہر بلایا گیا تھا نا، شوہر اگر بلائے، اگر وہ عورت تندور پر بھی اور روٹی بنا رہی ہو اور اس وقت اس کو چھوڑ کر بھی جانا پڑے تب بھی اس کا حکم ماننا ہے، تو یہاں تک کی تابع داری چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ گھروں کے معاملات اور جہاں پہ حقوق اللہ ختم ہو رہے ہوں وہاں پر ایسی عبادت کو بھی اللہ ناپسند کر فرماتے ہیں۔ تو جہاں پر اولاد کا بھی حق رہ رہا ہو، اچھا اماں بہت زیادہ تسبیحات کر رہی ہیں، بچہ بیٹھا بور ہو رہا ہے، وہ اپنی ماں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، اماں کہہ رہی ہے بھی میں تسبیح مکمل کروں، اتنے بچہ سو ہی جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ تھوڑی دیر رات کو باتیں کر کے یا پھر کوئی اسٹوری ماں سنا دے تو ہم سوئیں، اور یا پھر کوئی اچھی بات ہی کر دیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی تسبیح بعد میں کر لیجیے گا۔ تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی ٹائم دینا اور ان کی بھی نفسیات کو سمجھنا اور ان کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ان کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، تربیت کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ ہے کہ حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کے حقوق سے نہ پھرنا، اور ایسی عبادت کو پھر اللہ قبول کریں گے جس میں دوسروں کا بھی حق ادا کیا۔ اب بچوں کو پالنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کے ہر چیز کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ہمارے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم عبادات صرف اسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے نفلیں پڑھ لی، ہم نے روزے پہ روزے رکھ لیے، ہم نے
یہ بالکل بے شک یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تہجد بہت بڑی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی بھی عبادت کا درجہ دیں۔ معاشرت کا ذکر قرآن پاک میں 80% ہے، یا پھر 70% لگا لیں، 30% اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا کیا ہے۔ اللہ نے کہا معاشرت ٹھیک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو۔ آپ اپنے بچے کا کے لیے دودھ بنا رہی ہیں، وہ اس کو دے رہی ہیں، آپ اس کی پیمپر چینج کر رہی ہیں، آپ اس کی صفائی کر رہی ہیں، اس کی تربیت کر رہی ہیں، اس کو اللہ والا بنا رہی ہیں، اس کو بات بات پہ ٹوک رہی ہیں، نہیں بسم اللہ پڑھو، نہیں یہ کرو، نہیں واش روم جانے کی دعا پڑھو، بھائی رات سونے سے پہلے یہ دعا پڑھو، بھائی یہ کر رہی ہے، اس پہ اللہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ کہ آپ تربیت کا کام کریں، اس کو اللہ والا بنا رہی ہیں۔ تو یہیں سے آپ اللہ کی ولیاں ہیں، آپ 24 گھنٹے آپ اللہ کے ذکر میں ہی ہیں اس لحاظ سے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اصل یعنی اعتدال میں رہ کر عبادت کو بھی اعتدال میں رکھیں اس لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کوئی بندہ تہجد کی نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ اس کی اپنی فرض نمازیں رہ جاتی ہیں، تو یا پھر وہ اس طرح پڑھے کہ جو سو رہے ہیں لوگ ان کی نیند میں خلل آ جائے، تو یہ بھی بات ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ناجائز ہے کہ آپ اس طریقے سے اٹھیں، تو ایسے دبے پاؤں اٹھیں اور پانی کی آواز نہ آئے اور آپ کہاں جہاں جا رہے ہیں وہی تہجد پڑھنے لگا، لوگ سب کو اٹھا کے اس تہجد پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور والدین کی خدمت، جن کے والدین ہیں اور جو شادی شدہ نہیں ہیں اور ہیں بھی، تو والدین کی خدمت سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی ہے ہی نہیں عبادت، کوئی نفع کوئی اس سے بڑی عبادت اس لحاظ سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق کو پامال کرے اور کہ نفل پڑھنے جا رہا ہے، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں کہ اب اچھا جی پاپا جی ابا جی آ گئے ہیں اور ہم اب کیا کرنے لگے ہیں، اتنی لیٹ آئے اپنی جاب سے اپنے کام سے، اور اب تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دیں، تو وہ ٹائم دینا بھی ضروری ہے، وہ بھی آپ کا دین ہے، وہ دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی کیا کہتے ہیں دل لگی کی بات کریں اور ان کا کریں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک واقعہ بتانے لگی تھی کہ ایک صحابیہ بھی آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے شوہر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نفلیں پڑھتے عبادت کرتے رہتے ہیں، یعنی میرا تو کوئی حق نہیں ادا کرتے۔ صحابیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے دھڑک سوال کر لیتی تھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ ان کو، کیونکہ دین کے معاملے میں شرم نہیں ہے، ظاہر ہے عورت کا حق ہے شوہر کے اوپر، تو وہ بھی یہ چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، بھی میرے حقوق نہیں ادا کر رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ تمہارا بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ایک حصہ عبادت کا ہے تو دوسرا حصہ تمہاری بیوی کا تمہارے پر حق ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف کے مفہوم ساری ذکر کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کے بارے میں سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کتنی دیر سوتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تہجد میں ان کے پاؤں جو ہے سوجن پڑ جاتی ہے۔ تو ان 3 صحابہ نے الگ الگ قسمیں کھا لی اپنے بارے میں کہ میں تو بھی ساری رات قیام کیا کروں گا، اور ایک نے قسم کھا لی میں کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس لحاظ سے نہیں جاؤں گا، اور ایک نے کہا کہ میں سارے سال روزے رکھوں گا، یعنی کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، یہ روز کا روزہ رکھوں گا۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہ بھئی یہ قسمیں کھائی ہیں انہوں نے آپس میں اس طریقے سے، تو بہت زیادہ غصے ہوئے، اتنے غصے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا نا وہ انار کی طرح کہتے ہیں کہ وہ سرخ ہو گیا، کہ فرمایا کہ میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی آتا ہوں، اور میں اپنی جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور لیکن کبھی نفل چھوٹے بھی ہو جاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کبھی نوافل کم کر دیتے تھے کبھی زیادہ کرتے تھے۔ تو تہجد کی نماز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی نا، امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اعتدال بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ حد سے زیادہ نہیں آگے جانا۔ تو آگے یہی بات ہے کہ اس آیت میں بہت سی نیکیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر اللہ نے فرما دیا نا، غور کریں
ناہون عن المنکری وحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے قائم کرنی کچھ حدود ہیں، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری۔ اب یہاں پہ حدود کا معنی ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے، جیسے حد ہے، زنا کی حد ہے، جیسے حد ہے وہ کیا کہتے ہیں قصاص ہے، یہی تو آپ وہ والی حدود شاید سمجھ رہے ہو، یعنی اللہ کی حد کیا ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، اللہ کی حدود۔ لیکن اس طرح کی حدود کا آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بھی حدود میں آتا ہے کہ عبادات کو بھی ایک حد کو بھی، نیکیوں کو بھی ایک حدود میں رکھ کر انجام دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ اس لیے تو رہبانیت ہمارے اسلام میں منع ہے کہ رہبانیت نہیں اپنانے کی، درویشوں کی طرح نکل جانا، درویشی نہیں پسند اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اللہ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پسند ہے جو دنیا کو بھی ساتھ سکتا ہے اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ معاشرت میں جتنا قریب ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اس کو پیچھے کر کے وہ اللہ کے راستے پر آگے چل رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو میں نے اب آپ کو دو واقعے بھی بتا دی کہ اپنے قول و فعل سے بھی بتا دیا اپنے کہ اللہ والے کون ہیں، جو لوگوں کے اندر بھی رہتے ہیں اور اللہ کی حدود کو بھی قائم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کے راستے پہ بھی چلنے والے ہیں اور معاشرتی زندگی کو بھی قائم رکھنے والے۔ اور سب سے بڑی پیاری مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک بیویاں نہیں تھی 11 بیویاں اور 11 کی زندگی کی معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے ہر ایک کے ساتھ، اور ہر طرح کی معاملات کو، ہر طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھی اس بارے میں کیا کیا ہوگا، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں، سیرت النبی اسوہ رسول اکرم بہت پیاری کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اور کچھ سیرت کی ایک کتاب پڑھیے ضرور جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کا سبق اتنا ہی کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اگلی 113 آیت نمبر سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، تو کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جی چلیے جی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔